اللہ رب العزت کے علم میں اسرافیل پھونکا جا چکا اور قیامت قائم ہو چکی، اور جنت والے جنت پہنچ گئے اور جہنم والے جہنم پہنچ گئے۔ بس صرف ظاہری امتحان مقصود تھا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ظاہری امتحان مقصود تھا۔ اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن چونکہ پھر انسان اعتراض کرتا کہ میرا امتحان ہوا ہی نہیں اور پاس اور فیل کا فیصلہ کر دیا گیا، لہٰذا اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے علم ظاہر میں دنیا کے اندر امتحان برپا کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے، گرد و غبار اپنے سروں سے جھاڑتے ہوئے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ کیا کرایا سب ان کے سامنے دھرا ہوگا، کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کو اس کا اعمال نامہ دوسرے ہاتھ میں دیا جائے گا، کوئی جہنم والوں میں سے اور کوئی جنت والوں میں سے، کوئی اوپر کے مراتب اور درجات پانے والا اور کوئی اسفل السافلین سے نیچے گر جانے والا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے جا کے فیصلہ ہوگا۔ ایک وقت ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے گا، آج سے 100 سال بعد، یہ جتنے بھی ہم یہاں احباب تشریف فرما ہے، آپ 100 سال بعد شاید ہم میں سے کوئی اس زمین کے سینے پر چلنے پھرنے والا نہ رہے، سب زمین کے اندر ہوں گے اور مٹی میں مل چکے ہوں گے۔ اگر موت سے کوئی طاقت بچا سکتی، اگر موت سے حکمرانی بچا سکتی تو فرعون بچ جاتا، نمرود اور شداد بچ جاتے۔ اگر موت سے وزارت بچا سکتی تو حامان کو موت نہ آتی۔ اگر موت دولت کے ذریعے سے دفاع کیا جا سکتا تو قارون کبھی نہ مرتا، اور اگر عقل والے موت سے بچ سکتے تو افلاطون، جالینوس اور ارسطو جیسے فلاسفر فلسفی موت کا لقمہ تر نہ بنتے۔ اس موت نے زمین پہ کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نیک بندہ، نہ کوئی برا، نہ کوئی بادشاہ اور نہ فقیر۔ ہر شخص کو اس موت نے اپنے پنجے میں دبوچنا ہے اور ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس لمحے کے لیے تیاری کرنا یہ انسان کے اوپر لازم کر دیا گیا کہ یہ وہ لمحات جب اس کے سامنے آئیں اور جب یہ کریم رب کے سامنے اپنا حساب دینے کے لیے کھڑا ہو تو کم از کم کچھ نہ کچھ تیاری یہ کر چکا ہو۔ ان تیاریوں میں سے ایک تیاری، میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی بڑی نیکی بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی نیکیوں میں یہ ہے کہ تم بھوکے پیٹ کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ رزق کی فراوانی اور برکت کا باعث بنتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بنتا ہے۔ کسی کو کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دو، اس ٹکڑے کے سبب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر دو تو اس ٹکڑے کے ذریعے بھی تمہیں نجات مل سکتی۔ بظاہر تو چھوٹا سا ایک طرف ہے، چھوٹا سا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ اگر پانی کا ایک گلاس کسی کو پلا دو یہ بھی تمہارے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بنو ہاشم اور آل بیت انہوں نے زیادہ تر کھانا تقسیم کرنے کو اپنے حصے میں لیا ہوا تھا۔ دیکھ لیں سقایا یعنی پانی پلانے کی جو خدمت تھی یہ بنو عباس کے پاس تھی، اور کھانا کھلانے کی جو خدمت تھی وہ بنو عبد المطلب کے پاس تھی۔ اس طرح جتنے بھی یعنی کھلانے پلانے کے جو کام تھے وہ سارے آل بیت اطہار اور بنو ہاشم کے پاس تھے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ نظام چلتا رہا۔ تو جب آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر رحم اور ان کے ساتھ مربت کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرماتا ہے، آپ کو فضل عطا فرماتا ہے، اور آپ کے کھانے میں ایسی برکت عطا کر دیتا ہے۔ ایک شخص تھا
وہ بہت مہمان نواز تھا اور آئے دن اس کے پاس مہمان ٹھہرے رہتے. ایک دن اس کی بیوی, ایک مہمان آیا تو درویش تھا, تو بیوی پریشان اور تنگ ہو گئی. اس نے کہا تم روزانہ تمہارے پاس مہمان, روز تمہارے پاس مہمان, تمہارے مہمانوں سے تنگ آ گئی. اب یہ جو تمہارا مہمان آیا ہے اس کے لیے میں نے کھانا نہیں بنایا, جو نہیں بنانا جو کر سکتے ہو کر دو, بس جاؤ اپنا بندوبست کرو, میں نے نہیں بنانا کھانا. تو درویش تھا اور درویشوں کو ایک تربیت دی جاتی ہے, اس تربیت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اسی وقت تم جو ہے اس بات کا جواب نہ دو. اس نے خاموشی سے سنا, باہر آیا, تھوڑی دیر سوچا اور اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا. پڑوسی نکلا, اس نے کہا کہ بھائی میرے مہمان آئے ہیں اور اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو میرے لیے اگر مہمانوں کے لیے 2-4 روٹیاں گھر میں پکوا لو, میں اس کا معاوضہ آپ کو دے دوں گا. پڑوسی نے کہا اللہ کا شکر کہ آپ کے مہمان آئے اور اللہ نے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. یہ تو ہم کب سے چاہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی اللہ یہ توفیق بخشے کہ ہم آپ کے مہمانوں کو کھانا کھلائیں. یہ کھانا کھلانا اتنی پیاری سنت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا. کئی دن بھی گزر جاتے, مہمان کا آنا اس کے بعد کھانا. یہ اتنی پیاری سنت ہے. تمام تر انبیاء نے زیادہ تر کھانا کھلانے, حضرت یہ جو ہاشم ہے نا, ان کو ہاشم اس نے کھانا روٹی چوری کر کے, انہوں نے ایک مرتبہ عرب میں قحط ہوا اور بہت بھوک پیاس کا عالم تھا, تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اس کے روٹی کے, منگوائی روٹی, اس کے چھوٹے ٹکڑے کیے, سرید بنائی اور اونٹ کا گوشت وغیرہ اور اس میں ڈال کے پورے عرب کو, پورے مکہ مکرمہ کے لوگوں کو وہ کھانا کھلایا. اس وجہ سے انہیں اتنا اعزاز ملا کہ اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں محمد مصطفیٰ جیسا نبی پیدا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کھانا کھلانے والے تھے, تو اللہ نے ان کی نسل میں خاتم النبیین جیسا نبی پیدا فرمایا. یہ برکت, یہ کھانا کھلانا, لوگوں کے پیٹ بھرنا اور بغیر کسی غرض و لالچ کے, یہ آپ کے رزق کے لیے فراوانی کا باعث بن جاتا ہے. آپ کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا فرماتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت بڑے مراتب سے نوازتا ہے, بڑے بلند مراتب سے نوازتا ہے. تو یہ درویش اس نے ان سے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا اگر آپ مجھے دے دیں. اس نے کہا بالکل میں تیار ہوں, میں ابھی گھر میں کہتا ہوں کھانا بنائیں. جب یہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بیٹھی رو رہی تھی. انہوں نے کہا وہ تمہارا جو مہمان آیا ہے اس کا کھانا میں ابھی بناؤں گی. اس نے دریافت کیا کہ وجہ کیا ہے, ابھی تم نے انکار کیا تھا اور ابھی تم کھانا بنانے کے لیے تیار ہو. انہوں نے کہا جب تم باہر نکلے تو میں کچن میں داخل ہوا, میں نے کچن میں دیکھا کہ ایک سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص, ایک انسان میرے کنستر میں سے آٹا نکال رہا ہے. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جسے اللہ رب العزت نے ان رزق کے معاملات کے اوپر ڈیوٹی سپرد کی ہے. اللہ نے مجھے ان معاملات کے اوپر, ملائک ہے نا, پانی جو آپ کا برس رہا بارش, یہ بادلوں کے اوپر, سورج چاند, ہر چیز کے اوپر اللہ نے فرشتے ملائک مقرر کیے ہوئے, ان کی ڈیوٹیاں ہیں. عالم تکوین کا ایک نظام ہے. عالم تکوین میں اللہ رب العزت کچھ خاص لوگوں کو منتخب فرما کے انہیں ڈیوٹی سپرد فرماتے ہیں اور پھر وہ اس ڈیوٹی کو کرتے ہیں. یہ ایک الگ ایک نظام ہے, کیونکہ امام تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان ہوا نا, دیکھو امام 2 قسم کے ہیں. ایک ائمہ سو ہیں جو کہ کفر کے امام ہوتے ہیں, اور ایک امام عادل ہے. ایک امام ظالم بھی ہوتا ہے, ایک امام عادل ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان پورا ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہر امتحان کے بعد امامت ہے. لوگ کہتے ہیں پہلے امامت ملے, ایسے نہیں ہوتا. امتحان کے بعد امامت ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ اور پھر وہ اس پہ پورے اترے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں امام بنانے لگے ہیں, ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے قیامت تک والوں کے لیے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا مانگی وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد ہے ان میں بھی امام پیدا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو امامت ہے یہ ظالمین کو نہیں ملے گی۔ لیکن پھر دوسری جگہ ائمہ سو بھی ہیں، کفار کے ائمہ بھی ہیں، اور یہ بھی آتا ہے کہ حشر والے دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ آئے گا اللہ کے پاس، اپنے بڑے کے ساتھ، اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گا، یہ بھی موجود ہے۔ اور ظلم والوں کو بھی کبھی کبھی سرداری مل جاتی ہے۔ اب ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا، ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے ڈاکہ کچھ مال چھین لیا اور اسے ڈکیتی کی یا کوئی ایسا نقصان پہنچا۔ ظلم یہ بھی ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے اسے وہاں نہ فٹ کرو، کسی اور جگہ رکھو۔ مثلا جوتوں کی جگہ پیر ہیں، اسے اٹھا کے سر پہ رکھ دو، ممکن ہے گناہ نہ ہو، لیکن آپ نے جگہ بدل دی تو یہ ظلم ہو گیا۔ اب پگڑی ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے، اس کی جگہ وہ سر ہے، سر پہ سجانے کی جا ہے، لیکن آپ اسے پیروں میں رکھ دیں تو ممکن ہے گناہ نہ ہو، لیکن ظلم ضرور ہے کیونکہ آپ نے جگہ تبدیل کر دی۔ تو اب جو شخص شریعت کے تقاضوں کو پہچان نہیں پاتا اور جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں اسے نہیں چھوڑتا بلکہ اسے بدل کر دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ ہوتے نا بعض لوگ جماعت پرستی، فرقہ پرستی، اس طرح کی چیزوں میں داخل ہو کے، تو اللہ ان کو، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جس کو دوسرا ہر بندہ کافر محسوس ہوتا ہے اور خود اپنی ایک محدود پیمانے کی ذہنیت، ایک محدود مطالعہ، ایک محدود تربیت، ایک محدود سی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اسے لگتا ہے باقی ساری دنیا یہ مسلمان نہیں اور میں صرف مسلمان۔ تو یہ بھی اپنے اس امام کے ساتھ جس نے یہ ظلم کیا اس کے ساتھ، کہ اس کا ذہن اس طرح بنایا، یہ اس شخص کے ساتھ یہ بھی حشر والے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور امام عادل بھی پیش ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے کہ ظالموں کو میری امامت نہیں ملے گی، میری طرف سے پیشوائی جو عدل والی پیشوائی ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا بالعکس یہ ہے کہ وہ عادلوں کو ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی، عادلوں کو ملے گی تا قیامت آتے رہیں گے۔ تو نظام تقویم، ایک تقویم جو ہے یہ الگ ایک مباحثہ ہے، اس کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کتب کون ہے، ابدال کون ہے، احادیث اس کے اوپر روایات موجود ہیں۔ تو بہرحال اس فرشتے نے، اس نے کہا کہ تم کون ہے؟ اس نے کہا میں وہ ڈیوٹی ہے میری، تو تمہارے گھر مہمان آیا تھا تو وہ جو اس کا حصہ آیا ہوا تھا، اس کا آٹا یا اس کا جو رزق آیا ہوا تھا تمہارے گھر، وہ اٹھا کے لے جانے لگا۔ اس نے کہا کہاں لے جانے لگا؟ تمہارے پڑوسی کے گھر، کیونکہ وہاں سے اس کا کھانا آئے گا تو اس کا حصہ میں وہاں پہنچاؤں گا، وہاں سے اس کا کھانا آئے گا۔ تو وہ کہتی ہے میں رو پڑی، اس نے کہا میں باس، یہ میرا کام ہے، میں کروں گی اسے۔ تو کھانا کھلانا انسانوں کے، ایک ساتھی ہماری وہاں ایک محفل ہے ذکر کی، تو مولانا صاحب مجھے کہنے لگے کہ بات کیوں ہوئی کہ ہم نے ذاکرین کے لیے، کیونکہ ہم آپس میں وہ کر کے کوئی نظام کر کے کچھ چاول پکاتے ہیں، کچھ ایسا سلسلہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یوں ہوا کہ ہمارے پاس اس مرتبہ جب ہمارا پروگرام تھا تو پیسے کم پڑ گئے۔ ہم نے کہا ابھی کیا کریں؟ تو ساتھیوں نے مشورہ کر کے کہا کہ چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ فی الحال آپ قرض لے لیں دکاندار سے، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ ان کے پیسے چکا دیں۔ کہتے میں جب وہاں گیا تو میں نے کہا کہ جی ہمارا پروگرام ہے اور آپ یہ چیزیں ہمیں، انہوں نے کہا میری بات سنیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ اس مرتبہ کا پروگرام مجھے آپ عنایت کرنا ہے، جتنے بھی چاول خرچ آئے گا، جو خرچ آئے گا سارا میں کروں گا۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ جب میرے بیٹے کو ملازمت مل گئی تو میں ان ذاکرین کے لیے کھانا بناؤں گا، اور الحمدللہ میں آپ کے پاس آنے ہی والا تھا لیکن آپ آ گئے تو ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میرے بیٹے کو اللہ نے ملازمت عطا کر دی، اور میں اپنی وہ منت پوری کرنے کے لیے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ ایسے کئی ساتھی جنہوں نے کھانا کھلانے کو اپنا مشن بنایا اور لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، اللہ نے ان کے یہ جو جتنے بھی لنگر چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ روز بروز اس میں زیادتی اور کثرت آتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت عطا کرتا جاتا ہے، جتنا آپ مزید تقسیم کرتے ہیں اتنا اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔
کئی اولیاء کرام کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ انہوں نے کھانا تقسیم کرنے کو اپنا شعار بنایا، اور اس کھانا تقسیم کرنے نے ان کو اتنا شرف، اتنی عزت اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ بخش دیا کہ آج وہ منو مٹی کے نیچے پڑے ہیں، لیکن وہاں آج بھی ان کے کھانا اور ان کا لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ تو امامت یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے آپ کو ایک مرتبہ ملے اور اس کے بعد آپ کام شروع کریں، نہیں، آپ کام شروع کریں، اس کے بعد مراتب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ پہلے ایک روٹی تقسیم کریں، پھر 2 خود بخود ہوتی جائیں گی، 3 خود بخود ہوتی جائیں گی۔ آپ قدم تو بڑھا کے دیکھیں، ایک بندہ قدم تو بڑھائے۔ یہاں ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ہے نا بیٹا نہیں ہے، تو میں اللہ سے مانگتا ہوں اور مجھے آپ اجازت دیں کہ میں ذاکرین کے لیے یہاں ہر جمعے کو، جب تک مجھے اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، میں ہر جمعے کو، تو وہ تقریباً بیٹیاں تو ان کی تھیں، بیٹے نہیں تھے، اندازاً کوئی پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ وہ یہاں کھانے کا وہ سامان لے کے آتے رہے، اور کچھ ہی عرصے بعد الحمدللہ اللہ نے انہیں بیٹے سے نواز دیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ کیوں کہ ذکر والوں کے ساتھ اللہ کی ایک الگ مخصوص محبت ہوتی ہے، اور جو شخص ان کے ساتھ، یہ روایت میں آپ کے سامنے کئی بار پیش کر چکا، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں نا، اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ قوم ہے کہ جن کے ساتھ ویسے بھی بیٹھا ہے اس کو بھی میں بدبخت نہیں بناؤں گا۔ تو پھر جو شخص ان کی خدمت کر رہا وہ کیسے بدبخت ہوگا، اور اسے کیوں سعادت نہیں ملے گی؟ تو جب آپ کھانے کی تقسیم کرتے ہیں تو اللہ آپ کے کھانے میں مزید برکت عطا فرما دیتا ہے، آپ کو اللہ رزق کی فراوانی سے نوازتا ہے۔ ایک بزرگ اللہ کے ولی، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک علاقے میں تھا، اور وہاں ایک بہت بڑے عالم دین، بہت سفید ریش تھے، بوڑھے تھے، اور یہ سوات کے علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ کتنے ان سے میں نے دعا سلام کی، بڑے خوبصورت انسان تھے۔ میں تھوڑی دیر، تو انہوں نے مجھے ایک طریقہ بتایا، انہوں نے کہا تو اگر چاہتا ہے کہ تیرا رزق بڑھتا رہے اور تو پریشانیوں سے محفوظ رہے تو میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ کیا؟ میں نے پوچھ لیا ان سے، انہوں نے مجھے طریقہ بتایا کہ ہم سفر میں تھے، چونکہ تو بات چل رہی تھی، انہوں نے طریقہ بتایا کہ بڑا کاغذ لو، چاٹ اسے دیوار پہ لگا، اس پہ لکھو اتنی میری آمدن ہے، یعنی ہر مہینے جتنی آپ کی آمدن ہوتی ہے وہ ساری اس پہ لکھ لو، کل آمدن اتنی، اس کے بعد اس میں سے جتنے تمہارے اخراجات ہیں وہ سب نکالو۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو یہ طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، چار تو نہیں لیکن بہت سارے ہمارے ساتھی اس سے پہلے سے ہی کر رہے ہیں، ہم نے بتایا ان کو، اور وہ اپنے پاس کسی کاپی میں یا کسی کاغذ میں لکھ لیتے ہیں کہ میری کل آمدن اتنی ہے، اس میں سے جتنے اخراجات ہیں وہ نکال، اتنے خرچے نکل گئے، اب یہ پیسے بچ گئے، وہ پیسے جو بچ گئے ان پیسوں میں سے اللہ کے نام کے 1%، 2%، 10%، جتنا بھی تمہاری مرضی ہے وہ تمہیں، بس اللہ سے تم کاروبار کر، مشراکت کر، لکھ لو کہ میرا جو یہ کاروبار ہے یا میری جو روزی ہے اس میں اللہ اور میں اللہ کے ساتھ پارٹنر ہوں، اللہ میرے ساتھ پارٹنر، تو اتنا فیصد میں اللہ کو دوں گا۔ پھر جب تم اس کو لکھ لو اور پھر یہ حساب کرو جو بچ گیا تمام تر، اس کے بعد جو بچ گیا اس میں لکھو بچت جو آئے گی، جو بچ گیا اس میں سے کتنے فیصد، مثلا 10% نکال لیا، تو 10% 100 روپے کے پیچھے 10 روپے ہو گئے، اور 1000 روپے کے پیچھے 100 روپے ہو گئے۔ اب مثلا آپ کو 3000 روپے بچے ہیں تو 300 نکال لیے، 4 بچے ہیں تو 400 نکال لیے، 10,000 بچے ہیں تو 1000 نکل آئے۔ یہ آپ غربا میں تقسیم کر، کسی کو کھانا کھلانے والوں میں تقسیم، دسترخوان جگہ جگہ سجے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تو الحمدللہ نظام الگ ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، لیکن ایسی جگہیں ہیں جہاں پر باقاعدہ انہوں نے ایک وہ لگایا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور مخیر حضرات ہمارے ساتھ امداد کریں، وہاں کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کا جی چاہے، اپنے ارد گرد دیکھیں، ڈھونڈیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو ڈھونڈیں۔ اچھا کبھی کبھار یہ وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ تمہارا کھانا نہ کھائے
مگر متقی اور پرہیزگار آدمی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی گنہگار آدمی کو نہیں کھلانا، بعض لوگ اس اور طرف چلے جاتے ہیں نہیں بس پرہیزگاروں کو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی خصوصی دعوت کسی عالم دین، کسی اللہ کے ولی، کسی نیک بندے کی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ خصوصی دعوت کراؤ، اسے اپنے گھر اپنے ڈیرے پہ بلاؤ اور اس کی خدمت کرو، اسے کھانا کہ اس کی برکتیں تمہارے گھر کی طرف متوجہ۔ یہ جو برکت کا نظام ہے نا، یہ انسانوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا البرکت مع اکابر، برکت جو ہے وہ تمہارے بزرگوں بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، علماء، اولیاء، صلحاء، ان کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ اب یہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں برکت کا نزول ہوگا، اب آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہوگا، وہاں اللہ رحمتوں کی برسات برسائے گا۔ اور ہمارے بڑوں نے میں اس دن پڑھ رہا تھا تذکرہ میں کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے مردوں کو، ایک صحابی نے یہ اپنے شاگردوں سے تابعین سے کہ اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پڑوس میں دفن کرو۔ تو نیک لوگوں کی پڑوس میں دفن کرنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ کی ان پہ رحمت ہوتی ہے تو اس مردے کے اوپر بھی رحمت ہو جائے، اللہ ان کی وجہ سے اس کو بھی مغفرت عطا فرما دے۔ یہ ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو کبھی اس کو بلاؤ اپنے گھر میں، اس کی دعوت کرو، اسے کھانا کھلاؤ، اس کی خدمت کرو، اللہ آپ کو برکت سے نوازے گا۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو، غرباء کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ جو نفرت کا ماحول ہے، دیکھو جو میں نے یہ دیکھا ہے نا، 2-4 دن ہم نے نماز پڑھ لی تو ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے، تو وہ تھوڑا سا کوئی ایسا کوئی نشہ کرتے تھے جس کو ہم لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ تو کھانے کا وقت تھا، میں نے کھانا کہا آ جائیں کھانا کھا، تو مجھے پہلے تھوڑی دیر حیران ہو کے دیکھتے رہے کہ بھئی یہ کیسا بندہ ہے میرے ساتھ اکٹھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ بھی وہ نظام تھا سارا جدا وغیرہ۔ میں نے کہا آ جاؤ کھاتے ہیں، کہہ رہے جی مجھے الگ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں میرے ساتھ ہی بیٹھو، اسی پلیٹ میں کھائیں گے، اس میں کیا ہے۔ وہ اس کی اتنی محبت بنی کہ وہ اب ہر کوئی ایک ہفتے بعد اس کی ملاقات میں صرف آپ سے ملنے آیا، وہ اپنے علاقے سے پیدل۔ تو آپ ان ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو دیکھو، ان کو اگر نفرت سے دیکھیں گے، ان کو دور بھگائیں گے تو یہ کب سدھریں گے؟ سدھارنا تو آپ کا کام ہے نا۔ تو جب آپ کا کام ہے تو پھر ڈاکٹر تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے پاس صحت مند مریض آئے تو میں اس کا علاج کروں گا، آپ کے پاس تو بیمار آئیں گے۔ اور لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اب پچھلے میرے پاس آپ نے دیکھا ایک دو ساتھی آئے تو ان کو چونکہ اس چیز کا پورا علم نہیں، دیکھو ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا اور بڑے طریقے سے اس نے کیا، میں اس کی سمجھ کی داد دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ علم کے محدود ہونے کی وجہ سے ویسے ہی نفرت میں چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا میں آج ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی کے پیروں میں جھکنا یہ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا بات سنیں، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کس وجہ سے یہ سوال کر رہا۔ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میرے بیٹے نے، مولانا فیضان نے مشکات شریف لے کے آئے، صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 2 یہودی آئے کہ چلو چلتے ہیں اس نبی کے پاس، ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ سوالات پوچھیں۔ وہ ایک یہودی نے اس دوسرے ساتھی سے کہا کہ اسے نبی مت کہو، اگر تم اسے نبی کہو گے تو وہ تو اور پھول جائے گا، تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، چلو چلتے ہیں۔ گئے ان سے سوالات پوچھے، ان تمام سوالات کے جواب میرے حبیب نے عطا فرمائے۔ تو پھر انہوں نے فقبل یدیہ ورجلیہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی بوسہ دیا اور پیروں کو بھی بوسہ دیا۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت زارع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سفر سے ہم واپس آئے یمن سے، مدینہ منورہ پہنچے، تو جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو ہم اپنی سواریوں سے کود پڑے۔ اب جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اب بیٹے کو باپ سے محبت ہے، اور مرید کو اپنے شیخ سے محبت ہے، امتی کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ محبت کے درجات ہیں، سب سے زیادہ محبت یہ اللہ کریم سے ہوتی ہے، اور پھر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے، پھر اپنے شیخ سے ہوتی ہے، پھر اپنے والدین۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے قلوب کے اندر،
اس میں ہم آپ کر کچھ نہیں سکتے. اگر ہم لاکھوں کہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ بیج بوئے ہیں کہ وہ بیج لازمی اپنی وہ جو خاص محبت ہے اس کی طرف کشش کرے گا. آپ کو جس سے محبت ہوگی نا اسی کی طرف کشش کرے گا. تو اللہ خالق اور پھر اس کا حبیب ہمیں ہدایت دینے والا اور پھر وہ وقت کا امام اور شیخ، وہ اس رستے پہ چلائیں گے. من ماتا ولم یعرف امام زمانی، جو مر گیا اس حالت میں کہ اسے اپنے زمانے کے امام کا پتہ نہ چلا، ماتا میتۃ جاہلیۃ، یہ جاہلیت کی موت ہے. اب کتنے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بیعت کا پتہ ہی نہیں، بیعت کسے کہتے ہیں اور کیسے قوانین کے تحت زندگی گزارنی ہے ان کو علم نہیں ہے. حالانکہ یہ روایات ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ پیش نہیں کر رہا. تو میں نے کہا انہوں نے زہر ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جلدی سے اپنی سواریوں سے کود پڑے اور دوڑتے ہوئے ہم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. تو یہ جائز ہے، یعنی ناجائز اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر اس کے اوپر ہم ناجائز کا فتویٰ داؤ گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل پہ حضور نے منع نہیں فرمایا تو اس عمل کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. لیکن ہر جائز چیز کی جائے یہ بھی ضروری ہے نا. جائز تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، تو اب ہر جائز چیز شروع کر دی جائے کہ یہ جائز ہے تو بس ہمیں سے کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو لہٰذا میری کم از کم یہ درخواست ہوگی، میں خود کو اس مقام پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھے میرے ہاتھ کو بوسہ دے یا میرے پیروں کو بوسہ دے. یہاں دیکھو ہماری جو ڈیوٹی ہے نا، میں نے ساتھی سے بھی کہا ہماری ڈیوٹی ہے لوگوں کو ذکر کی طرف بلانا، اپنی طرف بلانے کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے ہماری. ہم نے آج تک کوئی میرا ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے یہ کہا ہو کہ فلاں جماعت یا فلاں مسلک یا فلاں گروہ فلاں فرقہ یہ کافر ہے اور ہماری والی جماعت جو ہے یہ بالکل مسلمان ہے، اس میں داخل ہو جاؤ تم بچ جاؤ گے. ایسا ابھی تک کسی نے میری زبان سے انشاءاللہ نہیں سنا. ہم کہتے ہیں تم اللہ کی تلاش اور اللہ کے حبیب کی تلاش میں رہو، کہیں سے بھی تمہیں اس کی محبت ملتی ہے بس جو ہے. اور ذکر کو ہم نے اپنے تجربے کے مطابق پایا کہ جب آپ ذکر کی کثرت کرتے ہیں پھر آپ کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت میسر آ جاتی ہے. ہم نے اپنے تجربے کے مطابق پایا کہ جب آپ ذکر کثرت سے کرتے ہیں آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے اور رحمت اور راحت آتی ہے. اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کیا یہ میرا تجربہ ہے. اور کئی بار میں اللہ کے سامنے میری فریاد میں کہتا ہوں اللہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے کتنے فضل و کرم عطا فرما دی. کہاں وہ زندگی جو ذکر سے دوری تھی اور پریشانیوں اور تکلیفوں والی تھی، اور کہاں وہ زندگی کہ جب ایک اللہ والے نے ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا بیٹا یہ پڑھ پھر یہ پڑھ پھر یہ پڑھ پھر یہ پڑھ، اور آہستہ آہستہ مصائب اور تکالیف اور پریشانیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑنا شروع کیا اور راحتیں اور رحمتیں اور کرم نوازیاں ساتھ آنے لگیں اور آج زندگی امن کا گہوارہ ہے. میرے شیخ نے فرمایا تھا بیٹا زندگی تمہاری جنت بن جائے گی. ہاں وہ جنت نہ مانگنا، ہلکے پھلکے حوادث ہلکی ہوائیں ضرور آئیں گی، لیکن تم دوسرے لوگوں کو دیکھو گے تو وہ جس پریشانی میں مبتلا ہوں گے، جب تم ان کی پریشانیوں سے باخبر ہوگے اپنی پریشانی پہ تم شکر ادا کیا. اور یہ حقیقت ہے. ہم انہیں دیکھتے ہیں جب تو ہم کہتے ہیں شکر ہے اللہ، تو اپنی وہ ہلکی سی وہ پھر لگتا ہے کہ یار یہ تو ہلکی سی کچھ چکن ہے، کوئی خاص ہے نہیں. تو جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو ہماری ڈیوٹی ہے اللہ کے ذکر کی طرف بلانا. آپ کوئی ایک ساتھی ایسی کوئی حرکت کر دے اور دوسرا دو چار آدمی ذکر سے کٹ جائیں، وہ کہیں یار یہ کیا مطلب انہوں نے شروع کیا. میں نے کہا نا ناجائز میں نہیں کہہ رہا اس کو، کیونکہ میری مجال نہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور ان کے اقوال کے خلاف کوئی بات کروں. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، یقبل ید العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورجلہ، وہ عباس کے ہاتھ اور پیر چوم رہے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسامہ ابن زید کے تو کیا علی غلط کر سکتا ہے؟ کیا عباس غلط کر سکتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہما.
اور ایسے علماء صلحاء کی زندگیوں میں یہ روایات موجود ہیں. جب آپ کتب کا مطالعہ کریں گے عموماً ہم کہتے ہیں نا قدم بوسی، میرے بیٹے نے یہ محاورہ نا قدم بوسی، اگر قدموں کو بوسا دیں، قدموں کو چومنا، یہ ایسا ہی شرک ہوتا تو یہ محاورہ کیوں بنتا؟ علماء اکثر قدم بوسی کے لیے تشریف لائیں، ہم آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہیں. لیکن ناجائز نہیں ہے، لیکن اس طرح کی کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اس کو سمجھ نہیں ہوتی تو وہ ذکر سے دور ہٹ جاتا ہے. لہٰذا میری یہ درخواست ہوگی کہ اس طرح کے معاملات سے گریز ہونا چاہیے. کیوں کہ ہماری ڈیوٹی ہے ذکر سے جوڑنا، اور ایک بندہ بھی اگر ذکر سے کٹ جائے تو یہ میرا نقصان ہے، اور یہ میرے ساتھیوں کا نقصان ہے، یہ میری محنت کا نقصان ہے، یہ میری جدوجہد کا نقصان ہے. میں اپنی ذات کی طرف نہ کسی کو پہلے بلایا اور نہ انشاءاللہ بعد میں بلاؤں گا. کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ اس کا حساب دینا ہے. میں اللہ کا نام دیتا ہوں اور پھر جا کے اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہوں کہ مولا اپنا نام نہیں بتایا، آپ کا نام بتایا ہے، اس کا رحم کیجیے. کیونکہ یہ برا تو مجھے کہے گا، میں کہتا اس نے بتایا تھا، تو میں کہتا ہوں اللہ میری لاج رکھنا، میں نے آپ کا نام بتایا ہے، آپ اس پہ اپنا فضل فرمائیں. اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. شریعت کے تقاضوں سے باہر یہ نہ ہم نے جانا ہے نہ آپ کو جانے دینا. جو شخص تربیت کے لیے آیا ہے نا تو اس کو تربیت تو پھر اس کو ظاہر ہے اس کو جھڑکی بھی سننی پڑے گی، اسے سخت باتیں بھی سننی پڑیں گی. تربیت تو میٹھی میٹھی تو نہیں ہوتی نا، کبھی کڑوی بھی ہوتی ہے، کبھی سخت بات بھی سننی پڑتی ہے. تربیت کہتے ہیں اسے. وہ بات خیر کہاں سے کہاں جا پہنچی. تو یہ ذکر کے جو معاملات، یہ جو ہم فوراً داغ دیتے ہیں نا فتویٰ، اس سے بھی ہمیں گریز کرنی چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں. میں ایک صاحب کے گئے نا تو ان کے پاس یہ مختلف نشہ کرنے والے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہماری چونکہ ابتدا تھی تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی. میں نے ان سے کہا یہ، انہوں نے کہا بات سنیں، یہ جو صاف ستھرے لوگ ہیں نا، یہ پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، سفید کپڑوں والے، عطر لگائے ہوئے، خوشبو والے، یہ تو آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کے پاس جائیں گے، یہ آپ کے پاس آئیں گے. ان ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے پاس نہ آپ نے آنا ہے اور نہ یہ آپ کے پاس آئیں گے. تو مجھے چھوڑ دے، میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ. اور الحمدللہ اس شخص کی محنت، اس وقت مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس شخص کی محنت وہاں اس نے ایک مسجد بنائی، اور وہی لوگ جو وہاں نشہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے آج وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ابتدا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، کوئی ایک شخص آیا، اس سے کوئی بات حرکت ہو گئی، اب پہلے ہی دن ہم اسے تھپڑ رسید کرتے ہیں، تو اس نے کل تو آنا نہیں. تو ہم محبت سے آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتے ہیں، آہستہ آہستہ. ایک شخص، ایک ساتھی ہے ہمارا، اس کا میں نے کتنے سال اس کا میں نے صرف اس لیے انتظار کیا، میں نے کہا یہ ایک دن زبان سے کہہ دے الحمدللہ. اسے جب بھی میں کہتا نا کیا حال ہے، تو وہ ایک لفظ کہتا تھا جو لفظ بالکل مقصد مخالف شریعت ہوتا تھا. لیکن میں نے کہا اس کو اگر میں ایک دم سے کچھ سمجھاؤں گا تو یہ مجھ سے دور ہٹ جائے گا. تو میں نے اس کا انتظار کیا، اور ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، سال سے کچھ اوپر 2.5 سال 2 سال میں نے اس کا انتظار کیا. ایک دن اس کا فون آیا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. تو جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں نے اس کے اس الحمدللہ پہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ میں نے الحمدللہ پکارا. میں کہا اللہ شکر کہ میری محنت آج رنگ لے آئی. جب انسان کی محنت رنگ لاتی ہے تو خوش ہوتا ہے. جب ایک ماڈل بناتا ہے بندہ، ایک ڈرائنگ والا ایک ڈرائنگ بناتا ہے، ایک ماڈل بناتا ہے، ایک انجینئر ایک پرزہ بناتا ہے، تو اسے دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی محنت سفل ہوتی ہے. تو ایک عالم دین کی محنت سفل ہو گئی تو اسے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. اب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں یہاں یہ پڑھتے ہیں، علم حاصل، مجھے یقین جانے کہ کتنی خوشی مجھے ملتی ہے جب میں ان کو یہاں بیٹھ کے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی ریاض الصالحین پڑھ رہا تو کوئی جو ہے قدوری
اور کوئی کسی دوسری کتاب میں، تو مجھے ایک گونا سکون ملتا ہے کہ چلو الحمدللہ ایک وقت آئے گا کہ اس محلے میں 6-7 عالم دین یہاں سے اور کتنے میرے بچے مختلف علاقوں کے جو آتے ہیں، یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے سروں پہ امامے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدائیں لکھتی، میری محنت سفل ہو جائے گی۔ کل میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ پوچھے کہ کون کیا کس کو لے کے آیا ہے اپنی شفاعت اور سفارش کی، تو میں کہہ سکوں کہ اللہ یہ جو چند دیوانے تھے تیرے دین کو حاصل کرنے نکلے تھے، ان کی میں نے کچھ دن خدمت کی تھی، کچھ دن میں نے ان کے ساتھ خدمت کی تھی۔ محنت سفل کر صبر سے کام لیتے ہیں، کچھ نئے لوگ آئے، کوئی مسئلہ ہو گیا، صبر سے کام لیتے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے وہ بندہ سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ذاتی، ایک میرے پاس آیا بچہ، اس کی چیزیں ایسی پہنی ہوئی، تو کوئی ایسے اس کے طریقے، تو مجھے اس کو آپ کیوں نہیں سمجھاتے؟ میں نے کہا سمجھ جائے گا۔ وہ پھر دوبارہ ان کے اس کو سمجھائیں، میں نے کہا سمجھ جائے گا میرے بھائی، آپ کو کیا جلدی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی، تو اسی شخص نے مجھے کہا بڑا بدل گیا۔ میں نے کہا خود ہی بدلا، میں نے نہیں بدلا۔ تو پھر بندے بدل جاتے ہیں آہستہ آہستہ، یکدم سے کوئی نہیں بدلتا۔ یہ جو کفر کے فتوے، وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک جہاد تھا اور ایک کافر جو ہے اس نے بہت سارے مسلمان شہید کر دیے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کے پٹھا، اور جب تلوار مارنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب خبر میرے حبیب تک پہنچی، اسامہ ابن زید سے فرمایا کہ اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، تو نے اسے پھر بھی قتل کر دیا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دھوکہ دے رہا تھا، اس نے بڑے مسلمانوں کو قتل کیا۔ میرے حبیب نے بار بار یہ کہا، تم نے پھر بھی اشفقت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ یہ دھوکہ دے رہا۔ اب دیکھو ظاہراً دیکھو نا، میدان جنگ ہے، اس نے بہت سارے مسلمان قتل کر دیے۔ اب اسامہ نے اسے گرایا اور تلوار مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا جلدی سے۔ ظاہراً تو اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو حقیقت تو اسامہ ابن زید کی ٹھیک ہے کہ بھائی یہ دھوکہ دے رہا تھا نا، اب جنگ میں بندے کو گراؤ گے تو وہ تو دھوکہ دینے کے لیے، بچانے کے لیے کچھ بھی بول دیں۔ لیکن میرے حبیب نے اس پہ بھی فرمایا نہیں اسامہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ تم اس پہ کفر کا فتویٰ داغ رہے تھے، تم اسے قتل کر رہے تھے۔ تو اسامہ ابن زید فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ میری دعا فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا اسامہ اگر یہ حشر والے دن لا الہ الا اللہ لے کے آ گیا اس وقت کیا کرے گا؟ وہ ایک ازلی کافر تھا، میدان جنگ میں تھا، اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ نہیں تمہیں اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم پیدائشی مسلمان، کوئی غلطی اس سے ہو گئی بس وہ کافر ہوا۔ آپ سن لیں ہماری مساجد میں ممبروں کے اوپر اور کئی ایسے کم مطالعے والے لوگ، سنی سنائی باتوں والے لوگ، کسی سے سن لیا کہ فلاں، ایک صاحب یہ کہ فلاں جگہ جو ہے نا، بولا مجھے فلانوں نے کہا کہ وہ فلاں مولوی صاحب، اگر کہ ان مولوی سے میرا کوئی نہ کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی تعلق ان کے ساتھ، نہ میرا ان کے ساتھ کوئی استاذی شاگردی یا کوئی بھی ان کے میں جانتا پہچانتا بھی نہیں، لیکن میں اس کو ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ مولانا صاحب آپ نے اس بات کو اگر خود جا کے سناؤ تو پھر کہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ اس کی قبر سے کتے کی آواز آتی روزانہ اس کی قبر سے، تو یہ تو پھر اگر ایسا ہوتا تو پورا میڈیا ہے، پورے پاکستان میں بات پھیل جاتی، سب لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک بڑے عالم دین تھے وہ بھی، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن سنی سنائی بات کو کہ مجھے کسی نے کہا اور میں نے وہ پھیلا، اور حضور نے فرمایا کہ سنی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلاتا پھیلا۔ تو یہ تھوڑی سی ہمارے مطالعے کی یا کمی ہوتی ہے یا کوئی تھوڑی سی بس سنی سنائی باتوں کے ذریعے ہم لوگوں کے اوپر بس فتویٰ ڈال دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ کافر ہے۔ اور ادھر دیکھو اسامہ سے کیا فرما رہے، وہ تھا کافر، جنگ کا میدان تھا اور اسامہ نے اسے گرایا، اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور اس نے نیچے سے کہا لا الہ الا اللہ، جان بچانے کے لیے کہہ رہا تھا، شاید شک تو موجود تھا نا، لیکن میرے حبیب نے فرمایا نہیں تمہیں پھر بھی اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہا۔
تو ایک مسلمان جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اسے کافر قرار دے دیتے ہیں۔ کافر ایک ہے انسان کے جسم کا قتل، اور ایک ہے انسان کے ایمان کا قتل۔ جسم کا قتل یہ ہے اس کا سر اتار دو قتل ہو گیا، اور ایمان کا قتل یہ ہے اس کے اوپر کفر لگا دو فتوا وہ قتل ہو گیا۔ اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر میرے حبیب نے فرمایا یہ کفر اس کی طرف لوٹ کے آئے گا جس میں سے کافر رہا۔ تو علماء کو بھی خوف زدہ رہنا چاہیے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ فلانا مشرک فلانا مشرک کا کیا معنی؟ مشرک تو اسی کو کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے، سیدھے الفاظ میں کہو کافر۔ مشرک تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اور کوئی مسلمان جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میں مل چکا ہوں بڑے لوگوں سے، جو میں نے پوچھا سارا تمام مسالک کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا، اور ان سے میں نے پورے سوالات کیے، انہوں نے مجھے ان کے جواب آ گئے۔ کوئی مسلمان ایسا، ہاں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، کبھی کبھار انسان کو غلطی کر بیٹھتا ہے، اس کو پکڑ لینا اور پھر اس کے پیچھے پڑ جانا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کھانا کھلانا، کھانا تقسیم کرنا، یہ جتنا آپ تقسیم کرتے جائیں گے، نفرتیں ختم کرتے جائیں گے، اتنا اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرماتا جائے گا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کھانا تقسیم کرنے کو یا اس طریقے کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو مولانا صاحب کہنے لگے کہ میں نے وہ طریقہ شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے ولی نے، وہ سلسلہ قادریہ کے درویش تھے، میں ان سے ملا اور انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا۔ تو کہتے ہیں میں نے چارٹ تو نہیں بنایا، لیکن میں نے ایک کاپی لی، اور میری جو آمدن ہوتی ہے، مطلب میں مسجد میں امام ہوں، تو میرے پاس جو آمدن ہوتی ہے، اس آمدن میں سے میں اپنے خرچے ورچے سارے قرضے نکال کے جو بچ جاتا ہے، اس میں سے اتنا فیصد میں لکھ لیتا ہوں، اتنا فی سبیل اللہ، وہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، کھانا وغیرہ جو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک تقریباً 1.5 بعد ایک نظام سب تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اللہ نے مجھے اچھا، آپ نے کبھی ایسے عام مساجد کے جو علماء یا ائمہ ہیں نا، ان کے گھر میں ایسی لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا؟ دیکھا ہے کسی نے؟ کوئی عام امام مسجد ہو، ایک تو بڑے مشائخ ہیں، بڑے سطح پہ لوگ، ایک ہماری گلی محلے کی مساجد ہیں اور ان کے امام ہیں، ان کے کسی گھر میں آپ نے ایسی لگا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ مولوی صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے کمرے کے اندر ایسی لگا ہوا، خوبصورت ڈیزائن۔ میں کہا اللہ نے ایک عجیب سا نظام بنا دیا۔ 1.5 تو میں کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے اس رزق میں کچھ بڑھوتری آ رہی ہے، کوئی برکت سی آ رہی ہے، میرے پاس پیسوں کی بھی ریل پیل ہونے لگی، میرے پاس رزق کی بھی ریل پیل ہونے لگی، اور میرا نظام سدھرنے اور سنورنے لگا۔ وہ جو پرانا میرا طریقہ تھا کہ ہر وقت میں قرض میں جھگڑا رہتا تھا، وہ قرض میرا ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ میرے پاس اضافی رقم بھی الحمدللہ میرے پاس اضافی رقم پڑی ہے، اور میں اس میں سے بھی تقسیم کرنا میں نے شروع کر دیا۔ اور یہ طریقہ ہمارے اس سے پہلے سے یہ ہمارا الحمدللہ طریقہ ہے۔ ہمارے کئی ساتھی، ان کو میں نے بتایا اور وہ یہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ اپنی زبانی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہے، اللہ کا ہم پہ بڑا۔ یہ کورونا کا پچھلے دنوں میں تو ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کہا بس ہلاک ہو گئے، لیکن وہ کہتے ہیں آپ یقین جانے بڑے بڑے کاروباری لوگ وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ رونے لگ پڑے، لیکن اس جو عمل میں کرتا ہوں، جو عمل آپ نے بتایا، اور یہ میں جو رزق کی تقسیم کا عمل کر، اس کی برکت سے الحمدللہ کاروبار نہ ہونے کے باوجود میں نے اس مہینے بھی اتنا ہی تقسیم کیا ہے جو پچھلے مہینے تقسیم کیا تھا۔ حالانکہ دکانیں تو بند تھی نا، 2018 میں جو آیا، میرے خیال میں تقریباً مہینے 1.5 مہینے تک سارا کاروبار سارے بند تھے۔ میں نے قرضہ اپنی دکان کے کرائے بھی دیے، گھر کا خرچ بھی چلایا، اور تقسیم بھی میں نے کیا۔ تو تقسیم کرنا سیکھیں۔ اگر اچھا بیویاں گھروں کے اندر اگر مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کو دیکھ کے ماتھے پہ تیوری اور بل اور سخت قسم کی باتیں، تو دیکھو کرنا تو انہوں نے پھر بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہی اس نے کرنا تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں نام بغض والوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے مجبوراً کیا ہے یہ کام۔ اور اگر دل کی خوشی سے کرے کہ اللہ شکر ہے کہ میرے گھر میں مہمان ہے،
یہ مہمان جو ہوتے ہیں نا، ہمارے سردار ہمارے آقا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی ضروریات کا تمہاری طرف متوجہ ہونا یہ تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ تو جس گھر میں مہمان آتے ہیں اس گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے۔ یہ مہمان بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، اور مہمان انہی گھروں میں جاتے ہیں جن گھروں کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہی گھر، اس گھر کو توفیق ملتی ہے، اس عورت کو توفیق ملتی ہے جس عورت کے لیے اللہ نے آخرت میں نجات کا کوئی سبب بنانا ہوتا ہے۔ یہ جو گرم توے کے اوپر وہ گرمی میں روٹیاں بناتی ہیں نا، کل حشر والے دن جب ہر طرف تھرتھری مچی ہوگی گرمی سے اور آگ کی طرح تپتی ہوئی گرم زمین ہوگی، پیر رکھنا اس کے اوپر دشوار ہوگا، یہی روٹی اسے کام آئے گی اور اس کے لیے سائے کا باعث بن جائے گی۔ یہی تپتے ہوئے توے کے سامنے کھڑا ہونا اس کے کام آئے گا اور وہاں ذلت و رسوائی سے اسے بچا دے گا۔ یہی سالن بنانا اور کبھی پسینہ پہنچنا اور کبھی اپنے بدن کی بیماریوں کی وجہ سے آہ اور کراہ لینا اور پھر بھی مہمانوں کی خدمت انہیں کھانا کھلانا، یہی اسے آخرت والے دن، حشر والے دن پل صراط کی ڈگمگاہٹ سے بچا دے گا۔ میرے حبیب نے فرمایا اس کے اوپر کلالیب ہیں، آنکڑے لگے ہیں پل صراط کے اوپر، یہ جو گوشت کے قصابوں کے پاس ہوتے ہیں گوشت والوں، تو وہ ایسے جھپٹا مار کے پکڑیں گے اور نیچے آگ میں گرا دیں گے۔ جو بھی اس پل صراط سے گزرے گا تو اس میں سے کوئی نجات یافتہ ہوں گے اور کوئی زخمی اور کوئی منہ کے بل آگ میں گرنے والے ہیں۔ تو اس پل صراط کی ڈگمگاہٹ لڑکھڑاہٹ سے ایک بڑا مشکل مرحلہ آنے لگا ہے ہمارے سامنے۔ ماں بعد الموت کا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی بھوک پیاس، یہاں کی بیماری، یہاں کی مشقت، آدھی رات کو مہمان آئے، کیوں آئے؟ پھر وہاں جا کے تم نے رونا ہے کہ کاش میں وہ آدھی رات کو مہمان آئے تھے ان کی بھی خدمت کر لیتی یا کر لیتا۔ تو ماتھے پہ بل چڑھانا اور غصے ہو جانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں ہمیں نجات ملے تو مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، غربا کو کھانا کھلاؤ، اپنے لنگر اپنے دسترخوان وسیع کر دو۔ جہاں غربا کو کھانا کھلایا جاتا ہے اگر تم خود نہیں کر سکتے تو وہاں پر ترتیب بنا لو۔ ایسے کئی میں نے دیکھے حضرات اولیاء کرام، وہ کیا کرتے تھے، وہ کھانا بناتے نا، ایک درویش گزرے ہیں اللہ کے اولیاء، بہت بڑی ہستی، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ترتیب، انہوں نے کہا یار میں کھانا کھلاؤں گا لیکن میں ایک ترتیب دوسری بناؤں گا۔ کیا ترتیب بنائیں گے؟ کیا ترتیب یہ بنائیں گے کہ مزدوروں کو جمع کرتے تھے جمعرات والے دن، شاید میں تھوڑا سا بول رہا ہوں تو ان کی سوانے میں نے پڑھا تھا، جمع کرتے انہیں کہتا آؤ بیٹھو آج درود پڑھیں گے، تمہاری کتنی مزدوری ہوگی آج؟ ہم کہتے ہیں اتنی مزدوری ہم کرتے ہیں، اتنی پیسے تنخواہ ہے مزدوری کرتے ہیں، یہ مزدوری شام کو ملے گی جس وقت چھٹی کرو گے، درود پڑھنے بیٹھتے ہیں، بٹھاتے درود پڑھاتے پھر کھانا کھلاتے اور پھر وہ تنخواہ مزدوری دے کے رخصت کرتے، مزدوری بھی دیتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے اور درود بھی پڑھواتے تھے۔ تو اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرما دیا کہ آج وہ اولیاء کی صف اور فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ جتنے بھی آپ اولیاء کرام کو دیکھیں، کھانا تقسیم کرنا ان کا شیوا تھا، کھانا تقسیم کرنا ان کا شیوا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ آ گیا، قبض کی حالت ہو گئی، ایک علم کی کیفیت میں، یہ تصوف کے رستے میں، طریقت میں حالت بسط سے حالت قبض میں منتقل ہو گیا۔ میں بڑا پریشان تھا تو میں گیا فلاں مسجد، وہاں میں نے دعائیں ذکر فکر پڑھا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں ایک سرائے تھی وہاں، تو وہاں کچھ لوگ تھے، درویش کچھ تھے لیکن وہ اجڑ قسم کے، جاہل قسم کے، تو کھانا آیا تو میں نے اپنا کھانا بھی ان کو دے دیا، ان کو کھلایا۔ انہوں نے مجھے وہاں رہنے کی جگہ بھی نہ دی، انہوں نے کہا باہر جا، تو کمرے میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے۔ میں نے کھانا بھی ان کو کھلایا اور پھر میں باہر سردی میں ٹھٹرتا رہا، لیکن جب کچھ دیر رات گزری اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے بندوں کی خدمت میرے اسے قبول فرما، یہ جو کھانا میں نے انہیں کھلایا یہ قبول فرما، اور یہ جو انہوں نے مجھے باہر دھکا دے کے نکالا اس پر مجھے کوئی دکھ نہیں۔ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ ایسا فضل فرمایا کہ پھر میری وہ حالت کیفیت ایسی بدلی کہ اب بسط کی کیفیت ہے، اب اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا۔
تو یہ کیوں خدمت کی، کھانا کھلانا. تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم علیہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. اللہ آج جو ذکر کیا اپنی بارگاہ علی شان میں قبول منظور فرمائیے. اللہ اس ذکر کا ثواب ہمارے یہاں ذکر کے مستقل ساتھی اور جو طالب علم بھی ہیں ہمارے پاس، ان کی دادی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ یہ ثواب ان کو تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو. اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے لیے آخرت کے رستے آسان فرما دے. اللہ ہمارے جتنے بزرگ جتنے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ سب کو یہ ثواب تحفۃ پیش کرتے ہیں. اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، اللہ سب پہ اپنا کرم فرما دیجئے. اللہ میرے کریم رب ان کے آخرت کے مراحل